अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर 2025 की 2 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 18 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, मैंडेट का मामला है। और उस मामले के ऊपर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों, सब ने ऐसे ऐसे पैंतरे बदले हैं कि अल अमान, अल हफीज। और अब जो हालात डेवलप हो गए हैं वो ओपन एंडेडली एक ऐसी पिक्चर दिखा रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि हुजूर वाला दरार पड़ चुकी है, सेम पेज फटने लगा है और प्रोसेस की इब्तिदा कल रात से हो चुकी है। जो हालात बना दिए गए हैं तो बहुत बड़े मैनेजर्स, हुकूमत के ये हरकारे हैं, बहुत बड़े मैनेजर्स, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजर्स, लेकिन जो हालात बन गए हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि सब अच्छा नहीं है। सब अच्छा नहीं है क्योंकि अगले चंद दिनों में चंद बड़ी विकेटें भी गिर सकते हैं। ये भी हालात हैं कि वो तैयारा जो इस्लामाबाद लैंड होना था जाके लाहौर लैंड होता है। वहां के लॉन्च के अंदर तकरीबन 45 मिनट तक मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत की एक और बड़ी शख्सियत से मुलाकात मुमकिन तौर के ऊपर जारी रहती है। मुतअद्दिद यूट्यूबर्स इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अब वो कहानी क्या है, और ऊपर से आज के दिन की 4 बड़ी एक्टिविटीज जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। पीटीआई खड़ाक करने लगी है, यहां पर क्या हो सकता है उसकी डिटेल्स भी। लंदन में भी तबाही फिरने लगी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो इस मुल्क में एक रिवायत कायम है कि आप बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने जो तरीक़ेकार आपको बताया है वो भी सिक्का राइजुल वक्त है। बस आपने अपना मुंह नीचे करना है, आगे हाथ रखना है और आ कर लेना है, बस एहतजाज कंप्लीट, इनकलाब डन। ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा कल रात से लेकर अब तक क्या हुआ। एक तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अडियाला के अतराफ जो है वो कहते हैं ना कि कोई सुसूवी करन आएगा तो नहीं छड़ेंगे, जो कहने को मिल रहा है। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आज किसी भी वक्त जो है, आज किसी भी वक्त, हो सकता है आज ना हो, इसी हफ्ते हो जाए, लेकिन आज के ज्यादा चांसेस है किसी भी वक्त जो है इमरान खान साहब की किसी ना किसी से मुलाकात करा दी जाएगी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी रीजन क्या, ये खौफ है जो आज ब्लो बन के सोहेल आफरीदी की सूरत में अडियाला के अतराफ में होगा, या वो दराड़ है जो डाल दी गई है और डालने वालों को पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या किया। मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है हर रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो मियां बीवी हो, चाहे वो रिलेशनशिप ओपन एंडेड हो या वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो। बांदर जो है ना, बांदर वो बम को लात जरूर मारता है। इधर भी बांदर जो है वो बम को लात मार बैठा है। तो दरार जो पड़ चुकी है वो क्या है, उसके ऊपर बात करने से पहले आज के दिन की 4 एक्टिविटीज है जी, वो मैं आपके साथ रखता हूं। मेन आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। सोहेल आफरीदी उसके बाद अडियाला जेल के बाहर धरना या एहतजाज देंगे। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन भी है, इसी तरह पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन भी है। आज के दिन जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है, लेकिन दरार पड़ चुकी है। और देखते हैं कि इन 4-5 चीजों में से क्या होता है। अब कल रात की जो एक्टिविटी हुई है, कल रात की, मियां शहबाज शरीफ साहब मुल्क के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरना था क्योंकि उनको तैयारा इधर आना था, उसको लाहौर मोड़ा गया। लाहौर उतरे हैं, फिर टीवी उधर जो उनका वेटिंग लाउंज है उसके अंदर 45 मिनट तक मुमकिन तौर के ऊपर मुतजाद इत्तलात के मुताबिक एक मुबैना मुलाकात हुई है मुल्क की अहम तरीन और बड़ी शख्सियत से। लेकिन जो भी सिचुएशन आप कह लें, वो कहते हैं ना हर एंड होने वाले रिलेशनशिप के प्रोसेस का एक आगाज होता है, तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। वो कैसे, मैं आगे चलकर शेयर करता हूं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए असद उमर साहब का ये ट्वीट काफी है। वो कहते हैं
یہ اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم اور اس وقت کے آرمی چیف کے درمیان ایک انتہائی اہم شخصیت کی تقرری کے معاملے کے اوپر اسد عمر صاحب کہتے ہیں عوامی اختلاف ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ جو نوٹیفیکیشن خان صاحب نے روک لیا تھا اس کا. تو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی اور میں ایک ساتھ چل رہے تھے. معاملہ بظاہر حل ہو چکا تھا, مگر شاہ جی نے مجھ سے کہا اسد جی دراڑ تو پڑ گئی نا, پتہ نہیں کیوں آج یہ بات یاد آ رہی ہے. تو یہ جو دراڑ پڑنا ہے, سیم پیج پھٹنا ہے, اس کا آغاز آج کے دن سے ہو چکا ہے اور یہ بہت سارے معاملات کو آشکار کر دے گا. ندیم ملک صاحب کہتے ہیں the damage is already done. ندیم ملک صاحب کہتے ہیں. کامران شاہد صاحب کہتے ہیں شہباز شریف حکومت کا آئین اور قانون کی بالادستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا نام ڈارک ایج میں لکھا جائے گا, اس دور کی ہسٹری بن جائے گا, فیکٹس سے ثابت کریں گے. یعنی وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ ان کی مخالفت میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ الامان الحفیظ. اگلے 48 گھنٹے کتنے امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ 48 hours are game changing in پاکستان. یہ زائد گشکوری صاحب لکھتے ہیں کہ a big change is expected. اب big change کیا ہے؟ ایک تو نوٹیفیکیشن ہونا ہی, بھائی وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, میں نے کل بھی کہہ دیا تھا, 2 دن پہلے بھی کہہ دیا تھا, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ جو بیچ کے 8-10 دن کی دھما چوکڑی ہوئی ہے, وہ جو میاں نواز شریف صاحب 3-4 باتیں کہہ بیٹھے ہیں مبینہ طور کے اوپر. نمبر 1 سب کا احتساب کرو. نمبر 2 عمران خان صاحب اتنا کیوں بول رہے ہیں, یعنی عمران خان صاحب ابھی تک مینج آپ سے کیوں نہیں ہوئے. نمبر 3 مرضی کا بندہ لگاؤ. یہ دو تین چیزیں کہہ بیٹھے ہیں نا, اس کا بہرحال ان کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. تو a big change is expected. Who would win the ongoing power battle? Who be on the new commander? PM Sharif seems in trouble. Lands in Lahore shortly. یہ اس سے پہلے انہوں نے لکھا تھا. What is Nawaz Sharif's plan? Some ministers are in trouble. کچھ منسٹرز بھی جانے لگے جی. کوئی ایک شخص جو ہے وہ زیادہ راہ باندھے گا اور ملک چھوڑ کے بھاگنے لگے گا تو اس کو روک لیا جائے گا. بڑا مشکل اس وقت سینیریو ڈیولپ ہو گئی ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے. میں آپ کو مزید یہ بتا سکتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دراڑ ڈال دیا آپ نے. آپ کا اتنا بالکل ٹرسٹ بیس ریلیشن شپ چل رہا تھا, آپ نے شکوک و شبہات شروع کر دیے, مطالبے شروع کر دیے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. جب آپ اس ریلیشن شپ میں تھے تو آپ نے ڈیمانڈیں رکھنا شروع کر دی, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہونا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. تو اسد عمر صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور حالات کے خراب ہونے میں مزید چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. حبیب اکرم صاحب کا ایک کامنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. حکومت جانے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ شروع ہو گیا جناب. کچھ اور دوست کامنٹ کرتے ہیں کہ شہباز شریف برطانیہ سے واپسی پر ایئرپورٹ پہنچے تو ویٹنگ لاؤنج میں 45 منٹ تک مبینہ طور کے اوپر رکے رہے. اطلاعات ہے کہ کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی جس کے بعد وہ ماڈل ٹاؤن روانہ ہو گئے. فہیم اختر ملک ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب پی ٹی آئی کے کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ آج عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات کرا دی. میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا آپ کو, میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن یہ ملاقات کرا دی جائے گی. جبکہ نواز شریف کو ایک بار پھر ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, یہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے. بہت سارے ہمارے دوست یہ بھی کامنٹ کرتے ہیں جناب. اب آ جاتے ہیں جی جو حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس بنے گی؟ دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن جو ہونا تھا وہ ہو جانا ہے, اس کو کسی کا باپ مجھے نہیں لگتا کہ روک سکتا ہے. اس گورنمنٹ کے اندر اتنی تپڑ نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیس لیس قسم کی بلڈنگ جو کہ ویسے ہی ہلکے سے شیک سے گر سکتی ہے, جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اس میں بیٹھ کر جو ہے نا انہوں نے بڑک مارنی ہے اور جو ہے بہت ساری چیزوں کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کے گلے تو پڑے گا, یہ تو میں آپ کو بتا دوں. باقی رہی بات اگلے 6 ماہ کے اندر, اب میں آپ کو ذرا پولیٹیکل انالیسس کی طرف آ جاتا ہوں. اگلے 6 ماہ کے اندر یہ سسٹم لپیٹا لپیٹی کی طرف جائے گا. میرا بلاگ یاد رکھیے گا آپ کو. 3 ماہ کے اندر بہت ساری چیزیں ٹرن ڈاؤن ہو جائیں گی اور 6 ماہ کے اندر سسٹم لپیٹا لپیٹی کی طرف جائے گا. یہ 36 سال بعد ایک درخواست کا دوبارہ سے سپریم کورٹ کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے, وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہرکارے ہیں, سیاسی لاشیں ہیں, یہ سب کی سب سیاسی لاشیں دفنا دی جائیں گی. عمران خان صاحب
کی جو جماعت ہے اس کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہوگی فیوچر کی، اس کا آج کے دن کے اوپر انحصار بہت ہے. میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی بڑا ایڈونچر نہ ہوا، کوئی تصادم کی صورت میں یا کسی اور معاملے کی صورت میں، اور پھر گورنر راج نہ لگا، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ پولیٹیکل سپیس اتنی بن جائے گی پی ٹی آئی کے لیے، جو کہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو لایا جائے اور خان صاحب کو سائیڈ پہ رکھا جائے. تو یہ چیزیں تو نہیں ہو پائیں نا. تو پولیٹیکل سپیس اتنی ضرور بن جائے گی پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ گورنمنٹ نہ صحیح لیکن اپوزیشن کا باقاعدہ حصہ رہیں گے. لیکن اگر گورنر راج لگ جاتا ہے، اڈیالہ کے باہر کوئی خدا نہ خواستہ فالس فلیگ حکومت کروا بیٹھتی ہے اور اڈیالہ کے باہر کوئی مبینہ تصادم کی فضا کریٹ ہوتی ہے، تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ان کو بھی جانا ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے. گورنر راج بھی لگے گا، پی ٹی آئی کی سپیس مزید شرنک ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک آدھ مہینے کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی طرح، یہ میں نے آپ کو 2 سال پہلے بات کہی تھی کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس میں پی ٹی آئی کو شاید ہو سکتا ہے کہ کالعدم قرار دے دیا جائے. تو یہ جو سیم پیج پھٹا ہے حکومت اور مقتدرہ کے درمیان، ممکنہ طور کے اوپر مزید پھٹے گا، جس کا پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے، دراڑ پڑ چکی ہے اپیرنٹلی. اس کا خاطر خواہ فائدہ خان صاحب کو تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، نہ ان کی پارٹی کو. اس کا سراسر فائدہ جو ہے وہ پاور بیئررز کو ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید شیک کرے گا سسٹم کو. سسٹم ایک نئی شیپ اختیار کرنے جا رہا ہے آنے والے چند دنوں کے اندر، مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا، اس ساری سچویشن میں لندن بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. پلان بھی لندن کے اندر بیٹھ کے بن رہے ہیں. تو لندن سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہاں پر جو اصل کیٹلسٹ کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو خان صاحب کے فیملی کے لوگ ہیں. آج کا جو دوسرا ولاگ ہوگا، ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر زیادہ ہو رہی ہوگی لیکن اگلے کسی ولاگ میں آپ کو لندن سے ایک بڑی خبر دوں گا بہت جلد. تو اس کی میں تیاری کر رہا ہوں کہ وہاں پر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. میں بھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، باقیوں کا بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ تو اڈیالہ کے باہر پتہ نہیں کیا کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے ہم نے ملاقات نہیں کرائی. نو ایکسکیوزز برادر، نو ایکسکیوز. وہ ملاقات کرا دیتے، وہ تیاری نہ کرتے، ختم ہو جاتی بات. یہ آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں، کہانی کچھ اور ہے. اس کہانی کا جو آج ہوگا وہ ڈراپ سین ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈراپ سین ہو جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دس آل، جس بیس لیس پلر کے اوپر اس حکومت کی بلڈنگ کھڑی تھی وہ دھڑام سے گرنے کا وقت آ چکا ہے، اور آج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مزید اس کو ایکسپوز کریں گی. تو جڑے رہیے گا. میکسیمم آج میں بلاگ کرنے لگا ہوں. سی یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.